اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہیں، کیونکہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ سے بانٹنا چاہتی ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ وہ آپ کی زندگی بہتر بنا دیں گی۔ میں نے 2 دن پہلے ایک سیریز شروع کی تھی جس کا عنوان پرسکون اور خاموش ہو جائیں ہے، اور 2 دن پہلے ہم نے پرسکون ہونے کے بارے میں بات کی تھی۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے بات کروں گی، میں اسے کہوں گی خوشی کا فرض۔ اور شاید یہ عجیب معلوم ہو کہ خوشی ایک فرض کیوں ہوگی۔ یہ ایک اعزاز ہے اور یہ ایک نعمت ہے، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ دنیا کے سامنے ہمارے گواہ ہونے کے نقطۂ نظر سے ایک فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں، اگر ہم غمگین ہیں اور اداس اور مایوس اور ہر وقت پسماندہ حال رہتے ہیں تو یہ اس بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہتا کہ یسوع کے ساتھ رشتہ آپ کے لیے کیا کرتا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے کہ ہم دنیا کے نور ہیں اور زمین کے نمک ہیں، اور اس لیے ہمیں اپنی زندگی اس طرح سے جینی ہے جو کہ گمراہ لوگوں اور بھٹکے ہوئوں کے لیے نمونہ ہو۔ اور اگر آپ لوگوں کے گرد خوش رہتے ہیں، اور آپ تب پرسکون رہتے ہیں جب آپ کو پریشان ہونا چاہیے، اور آپ شادمان ہیں، اور خوشی کچھ بھی ہو سکتی ہے، انتہائی مزاح سے لے کر ایک پرمسرت شادمانی تک۔ جب میں خوش ہونے کے بارے میں بات کرتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ہر وقت ہی انتہائی شادمان رہنا ہے یا ہنستے رہنا ہے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، انتہائی مزاح سے لے کر ایک پرمسرت پر اطمینان شادمانی تک، اسی حوالے سے جس کی ہم گزشتہ دنوں میں بات کر رہے تھے۔ لیکن خوشی بہت ضروری تھی، اور مجھے یہ سمجھنے میں بہت وقت لگا کہ خدا چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوں۔ میں یہ کرتی تھی، میں قانون پرست تھی، میں صرف یہ دیکھتی تھی کہ مجھے کیا کرتے رہنا چاہیے، اور میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی کہ شاید میں خدا کو خوش نہیں کر رہی، اور بہت سی ایسی چیزیں فرض سمجھ کر رہی تھی کہ میں اس زندگی سے لطف اندوز نہیں ہو پا رہی تھی جسے دینے کے لیے یسوع نے اپنی جان دی۔ اور میں نے خوشی کی اہمیت کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ لیکن جب آپ مجھے خوشی کا فرض کہتے سنیں گے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ یہ جانیں کہ یہ ایک قانونی فرض نہیں ہے۔ کوئی بھی جو یہ چاہتا ہے کہ خدا اسے لوگوں کے لیے ایک مثال بننے کے لیے استعمال کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا لوگوں کو مسیح کے قریب لانے کے لیے آپ کو استعمال کرے تو اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائیں اور اپنی زندگی میں مسلسل خوشی حاصل کرنا سیکھیں، ایسی خوشی جو کہ آپ کی کسی بھی طرح کی صورتحال اور حالات پر مبنی نہیں ہے۔ امثال 15:13 خوش دلی خندہ روئی پیدا کرتی ہے، پر دل کی غمگینی سے انسان شکستہ خاطر ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خوشی آپ کو مضبوط کرتی ہے، اور ایک غمگین دل، ایک افسردہ دل آپ کو کمزور کرتا ہے۔ یہ وہ زندگی نہیں ہے جو خدا چاہتا ہے کہ ہم جئیں۔ زبور 5:11 لیکن وہ جو تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں شادمان ہوں، وہ سدا خوشی سے للکاریں کیونکہ تو ان کی حمایت کرتا ہے، اور جو تیرے نام سے محبت رکھتے ہیں تجھ میں شاد رہیں۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے ہمیں شادمان لوگ ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے ایک چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے ہر روز مسکرانے کی مشق کرنا، مسلسل مسکرانے کی۔ آج بہت سے لوگوں کے چہرے پر ایک بل رہتا ہے اور وہ ہر چیز کے بارے میں گہرائی سے سوچتے ہیں۔ جانتے ہیں، وہ دنیا کی تمام پریشانیوں کے بارے میں بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اور ہاں، دنیا میں بہت سی پریشانیاں ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خدا ابھی بھی تخت پر موجود ہے، اور یسوع ابھی بھی زندہ اور ہماری سنتا ہے، اور اس میں ہم ہمیشہ امید پاتے ہیں۔ اور اگر ہم اس سے محبت کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں تو ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہر چیز بھلائی کے لیے مل کر کام کرے گی۔ آئیے بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں زبور 32 کی 11ویں آیت۔ اے صادقو خداوند میں خوش و خرم رہو، اور اے راست دلو خوشی سے للکارو۔ اب آپ جانتے ہیں میں ایسے حوالے بار بار پڑھ سکتی ہوں، بار بار، لیکن اس بات کو قائم کر لیں کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ خوش رہیں۔ میں نے کہا خدا چاہتا ہے کہ آپ خوش رہیں،
لیکن آپ کو خوش رہنے کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اور ایسا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر وقت ہر چیز کے لیے پریشان ہونا چھوڑ دیں اور فکر مند رہنا اور سوچتے رہنا اور بہت سا کام۔ ایک مصروف شیڈیول جو ہر وقت آپ کو پریشان رکھتا ہے۔ آپ کو اپنی پریشانی میں خوشی کے لیے جگہ چھوڑنی ہے۔ یوحنا 10:10 میں لکھا ہے، چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو جانتے ہیں، لیکن یسوع نے کہا میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، بھرپور زندگی جو بہتی ہے۔ اور میرے خیال سے جب آپ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہی ہے کہ ہر کوئی صرف خوش رہنا چاہتا ہے۔ ہم صرف خوش رہنا چاہتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں، اگر آپ نے اپنی زندگی میں گناہ کو جانا ہے جسے آپ اجازت دے رہے ہیں اور اس کا اعتراف نہیں کر رہے، وہ آپ کی خوشی کو روک دے گا۔ داؤد، وہ عظیم شخص جو وہ تھا، بائبل میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے دل کے مطابق تھا۔ اس نے ایک بہت خوفناک گناہ کیا۔ اس نے بتسبا کے ساتھ صحبت کی اور اس کے شوہر اوریا کو قتل کروا دیا کیونکہ وہ حاملہ تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے شوہر کو یہ معلوم ہو۔ مگر اس سے بھی زیادہ برا جو اس نے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے اپنے گناہ کو تقریباً 1 سال تک نظر انداز کیا اور اس پر کبھی نہیں پچھتایا۔ لیکن سنیں کہ زبور 32:3 میں کیا لکھا ہے۔ میں اپنی ہی لکھائی نہیں پڑھ پا رہی۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں۔ ہم کسی بھی گناہ کے لیے توبہ اور معافی حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہماری زندگی میں روح القدس ہے جو ہماری ملامت کرتا ہے اور ہمیں احساس دلاتا ہے۔ وہ ہماری مذمت نہیں کرتا ہے، وہ ہماری ملامت کرتا ہے۔ وہ ہمیں ان پہلوؤں کے بارے میں بتاتا ہے جس میں ہم غلط ہیں، اور ہمیں صرف ان کا اقرار اور پچھتاوا کرنا ہے اور انہیں چھوڑنا ہے، جس کا مطلب صرف معذرت کرنا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ مڑ جائیں اور ایک نئی درست سمت میں چلنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کا مطلب ہے اپنے گناہوں سے دور ہونا اور خدا اور اس کی مرضی کی جانب چلنا۔ اگر آپ گناہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ آپ سے خوشی چھین لے گا، لیکن اگر آپ چیزوں کا اقرار کرتے ہیں، سچ آپ کو آزاد کر دے گا اور آپ کی خوشی واپس آ جائے گی۔ داؤد نے جب اپنی معافی کے لیے دعا کی تو اس نے ایک قوت بخش دعا مانگی۔ میرے خیال سے وہ زبور 51 میں ہے اور یہ واقعی پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے قابل ہے۔ فلپیو 4:4 میں لکھا ہے، خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ آپ کو شاید یہ اتنا پر اثر محسوس نہ ہو جب تک آپ یہ نہ جانیں کہ پولس کہاں تھا جب اس نے یہ لکھا۔ وہ دراصل قید میں تھا، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں جس جیل میں وہ تھا وہ آج کل کی جیل کی طرح نہیں تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں، دراصل مجھے اس جیل میں کھڑے ہونے کا اعزاز ملا جس میں پولس تھا، جہاں پر اس نے یہ خط لکھا، اور آپ یقین کریں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ ایک چھوٹے پاؤڈر روم کے جتنی ہی تھی، اور اس میں کنکریٹ کی دیواریں تھی اور مٹی کا فرش، اور ایک کھڑکی، شاید اس پر بہت مضبوط سلاخیں تھیں، نہ ہی گرمائش یا اے سی۔ یہ ایک خوفناک جگہ تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مورخین ہمیں بتاتے ہیں کہ شہر بھر کا گندا پانی وہیں سے گزرتا تھا، تو میرے خیال سے وہ جگہ بہت بدبودار تھی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے کمرے کے اندر یا باہر کیا ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ کہتا تھا خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ شادمانی آپ کو قوت بخشتی ہے، اداسی آپ کو کمزور کر دیتی ہے، لیکن خوشی در حقیقت آپ کو قوت بخشتی ہے، اور ابلیس چاہتا ہے کہ آپ کمزور رہیں۔ جب دشمن آپ کے خلاف آتا ہے تو آپ کی چیزیں چرانے نہیں بلکہ آپ کی خوشی چرانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کے کلام میں ایسی ان گنت آیات موجود ہیں جو کہ ہمیں خدا میں خوش رہنے کو کہتی ہیں۔ تو غم کی پریشانی کے بارے میں کیا؟ آپ جانتے ہیں نہمیہ 8:10 میں انہوں نے شہر کے ارد گرد دیوار کو دوبارہ بنایا، جو کہ خوشی منانے کے لیے بڑی وجہ تھی، اور اس کے حصے کے طور پر سب لوگ کھڑے ہوئے اور خدا کا کلام ان کے لیے پڑھا گیا تقریباً سارا ہی دن،
اور لوگ کلام سن کر رونے لگے، کیونکہ جب وہ خدا کا کلام سنتے تھے تو انہیں اپنی زندگی میں کیے ہوئے گناہ یاد آتے تھے۔ دیکھیں، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ہر اتوار گرجا گھر جانا اور بہت اچھی تعلیم سننا شروع کی، تو پھر میں نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ کوئی ایسا پیغام نہ تھا جو میں نے سنا ہو اور مجھے اس کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن میں یہ سب سیکھتے ہوئے بھی مذمت اور ملامت کے بیچ کا فرق سمجھ نہیں پاتی تھی، اور اس لیے تو میں ہر بار پہلے سے بھی زیادہ برا محسوس کرتی تھی، کیونکہ میں ایسا محسوس کرتی تھی کہ ہر پیغام میری خامیوں کے بارے میں مجھے بتا رہا تھا، اور میں نہیں جانتی تھی کہ اس میں کیسے خوش رہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں، میں نے اب یہ سیکھا ہے جب روح القدس میری ملامت کرتا ہے، زبردست، میں اس کی داد دیتی ہوں اور شکر کرتی ہوں، کیونکہ میں کسی ایسی چیز کے لیے کچھ نہیں کر سکتی جس کے بارے میں مجھے آگاہی نہیں۔ سچ آپ کو آزاد کر دے گا اگر تم میرے کلام میں قائم رہو گے، یسوع نے کہا، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یوحنا 8:31 اور 32۔ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ اور جانتے ہیں، اپنی سچائی کو جاننا سب سے زیادہ جرأت مند، دلیری اور بہادری کا کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہاں، یہ میری زندگی میں ایک پریشانی ہے، میں اس کا اعتراف کرتی ہوں، میں معذرت کرتی ہوں، میں پچھتاتی ہوں، او خدایا مجھے تیری مدد چاہیے، میں تبدیل ہونا چاہتی ہوں، لیکن میں تب تک تبدیل نہیں ہو سکتی جب تک تو میری مدد نہ کرے۔ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ نہمیہ میں لکھا ہے، جب لوگ خدا کا کلام سن کر رونے لگے تو اس نے کہا، اداس مت ہو، کیونکہ خدا کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ جانتے ہیں، ہم کچھ عرصے کے لیے شاید مختلف چیزوں کو لے کر افسردہ ہوں، اور شاید مختلف چیزوں کو لے کر کچھ عرصے تک سوگ منائیں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ قدرتی طور پر جب آپ ایک عزیز کو کھو دیتے ہیں، یا نوکری کو کھو دیتے ہیں، یا آپ وہ پیسے کھو دیتے ہیں جو محنت سے بچائے تھے، نقصان ہمیں افسردہ کر دیتا ہے اور سوگ منانے کا ایک وقت ہے، لیکن ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہم سوگ کی روح کو خود پر طاری ہرگز نہ ہونے دیں۔ میرا مطلب ہے، ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے شاید اپنی ریٹائرمنٹ اور اپنی نوکری کھو دی، اور 20 سال بعد بھی وہ تلخ ہی ہیں۔ ایسا کرنے سے انہیں کھوئی ہوئی چیز واپس نہیں مل جائے گی۔ اگر وہ خدا کی مرضی پورا کریں گے تو وہ صرف نہ انہیں چیزیں کھوئی ہوئی لوٹائے گا بلکہ انہیں اس سے بڑھ کر بھی دے گا۔ بائبل میں پرانے عہد نامے میں جب کوئی عزیز مر جاتا تھا، شریعت کے مطابق انہیں سوگ منانے کے لیے 30 دن دیے جاتے تھے، اور اس کے بعد انہیں اس سے آگے بڑھنا ہوتا تھا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ ایک عزیز کو کھو دیں گے تو 30 دن بعد آپ کو دوبارہ سے خوش ہو جانا ہے، لیکن میرے خیال سے جو نقطہ یہاں پیش کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رونے اور سوگ منانے کا ایک وقت ہے، اور پھر آخر کار ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اگر آپ اس زمین پر ہیں تو آپ کے یہاں ہونے کا ایک مقصد ہے۔ ابلیس کو یہ موقع مت دیں کہ وہ آپ کو بہکائے کہ آپ بیکار اور بے مقصد ہیں۔ آپ کا ایک مقصد ہے، آپ کو اسے تلاش کرنا ہے کہ وہ کیا ہے، اور آپ کہیں شاید میں کوشش کر رہی ہوں لیکن میں نہیں جانتی کہ خدا مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایک چیز جس کی میں تجویز کرتی ہوں، اگر آپ واقعی نہیں جانتے کہ خدا آپ سے کیا چاہتا ہے تو کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کریں، اور آپ یہ جلد ہی جان جائیں گے کہ آپ کے لیے کیا چیز کام کرتی ہے، آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ میں خدمت کرنے کے لیے بہت جذباتی تھی جب میں پہلی مرتبہ خدا کے ساتھ سنجیدگی سے تعلق میں آئی اور اس نے میری زندگی کو چھوا، اور میں شدت سے خدمت کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے خصوصاً کیا کرنا ہے، اور اس لیے میں نے ہر موقع کو قبول کیا جو میری جانب آیا۔ میں نے سڑک پر گواہی دی، میں نے نرسری میں کام کیا، میں نے اپنے پاسٹر کے گھر کو صاف کیا، میں نے وہ سب کام کیے جو کہ میری بلاہٹ نہیں تھے، لیکن پھر بھی کیے، اور آخر کار مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ اصل میں میری بلاہٹ کیا ہے۔ میں آپ کے لیے یہ دوبارہ پڑھتی ہوں، زبور 30 کی 5ویں آیت، رات کو شاید رونا پڑے پر صبح کو خوشی کی نوبت آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں خوشی آتی ہے، لیکن ہمیں اسے قبول کرنا ہے اور اس کے ساتھ چلنا ہے۔ افسردہ ہونے کے لیے بہت کچھ ہے، ہمارے گناہ، دوسرے لوگوں کے گناہ اور غلطیاں جو وہ کرتے ہیں۔
ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ جب کوئی عزیز کوئی ایسی چیز کرے جس کو کرنے کے بعد ان کی زندگی میں دکھ اور پریشانی آئے. اپنی ذاتی ضروریات یا شاید اسی طرح کی کوئی اور باتیں چل رہی ہوں. میرا مطلب ہمیں شاید ایک بھی پریشانی نہ ہو یا پھر 5-6 پریشانیاں ایک ساتھ ہوں. لیکن اس کو سنیں. حبقوق 3 کی 17 اور 18. اگرچہ انجیر کا درخت نہ پھولے اور تاک میں پھل نہ لگے اور زیتون کا حاصل ضائع ہو جائے اور کھیتوں میں کچھ پیداوار نہ ہو. اب بالکل یہ سب وہ چیزیں تھیں جو ان کے لیے ضروری تھیں. اب ہم زیتون کے حاصل کے ضائع ہونے پر پریشان نہیں ہوتے اور جو سب کچھ تھا. لیکن آپ میری بات سمجھ رہے ہیں. اور بھیڑ خانہ سے بھیڑیں جاتی رہیں اور طویلوں میں مویشی نہ ہوں تو بھی میں خداون سے خوش رہوں گا اور اپنے نجات بخش خدا سے خوش وقت ہوں گا. آپ جانتے ہیں کہ جب زندگی میں کچھ بھی ٹھیک نہ ہو رہا ہو آپ اس بات پر خوشی منا سکتے ہیں کہ آپ دوبارہ پیدا ہوئے. آپ اس بات پر خوشی منا سکتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنی ہمیشہ کی زندگی کہاں گزاریں گے. خوشی منانے کے لیے وجہ ہمیشہ موجود ہے. شکر گزاری کرنے کے لیے ہمیشہ وجہ موجود ہے اور شکر گزاری ہمیشہ خوشی میں تبدیل ہو جاتی ہے. جب لوگ ہمیں ستاتے ہیں اور ہمیں اداس کرتے ہیں. لیکن متی 5 کی 9 سے 16 میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے. مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے. میں جانتی ہوں کہ جب خدا نے مجھے خدمت کے لیے بلایا بہت سے لوگ میرے خلاف ہو گئے اور مجھ سے منہ موڑ لیا اور مجھے کہا کہ میں بے وقوف ہوں اور میرے پاس درست تعلیم نہیں, درست شخصیت نہیں, میں ایک عورت ہوں. بہت سی چیزیں تھی جو میرے بارے میں درست نہیں تھی. اچانک مجھے یہ محسوس ہوا کہ خدا مجھے استعمال کرنا چاہتا ہے. میں ایمان کا قدم اٹھانے اور تلاش کرنے کے لیے تیار تھی اور یہ میرے لیے مشکل تھا. میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں ستائے جانے پر خوشی نہیں منا رہی تھی. لیکن اب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں اور یہ دیکھ سکتی ہوں کہ یہ آیت ہمیں کیا بتانے کی کوشش کر رہی ہے. یسوع ستایا گیا تھا اور اگر ہم اس کے دکھوں میں شامل ہو سکیں تو یہ ہمارے لیے نہایت خوشی کی بات ہے. مبارک ہیں وہ لوگ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگی. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. میں نے آغاز میں کہا تھا کہ شادمانی ایک فرض ہے اور میں نہیں چاہتی کہ یہ ایک قانونی فرض سمجھا جائے. اور میرے خیال سے یہ ہمارا فرض ہے کیونکہ ہمیں دنیا کے گواہ بننے کے لیے بلایا گیا ہے. میرے خیال سے کوئی بھی شخص, کوئی بھی مسیحی جو اس زمین پر ہے, اگر خدا کا ہمارے لیے نئی پیدائش کا مقصد نہ ہوتا تو وہ ہمیں اپنے ساتھ آسمان پر لے جاتا اور ہم اس کے ساتھ رہتے. لیکن ہمارا ایک مقصد ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ شاید وہ واحد مسیحی ہیں جسے کوئی بھی دیکھے گا. اب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یسوع ہیں, لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ اسے اپنے ذریعے کام کرنے دیں اور اپنے ذریعے چمکنے دیں. لوگ یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اس بات پر ایمان رکھنا چاہتے ہیں کہ خدا در حقیقت موجود ہے, لیکن انہیں ضرورت ہے کہ ہمیں مستحکم اور پرسکون اور خوش اور صابر اور رحیم اور دیتا ہوا دیکھیں. روح کے پھل بہت زیادہ اہم ہیں, نہایت اہم, اور ہم میں وہ سب پائے جاتے ہیں, لیکن وہ بیج کی صورت میں آتا ہے اور ہر بیج کو بڑھنے کے لیے آپ کو اسے پانی دے کر دیکھ بھال کرنا ہوگی. ان صبر کے بیجوں کو جو آپ کے اندر ہیں, ان بیجوں کو ایک بہت بڑا درخت بننے دیں جسے ہر کوئی دیکھ سکے. وہ خوشی کے بیج جو آپ کے اندر ہیں انہیں اپنی زندگی سے ظاہر ہونے دیں. لکھا ہے کہ ہمیں آزمائش کی آگ سے گزرنا ہوگا اور بہتر ہے کہ میں اس کے بارے میں بات نہ کروں. پہلا پطرس 4 کی 12 اور 13 میں لکھا ہے, اے پیارو, جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو. زبردست. ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے آپ معیار کو جانچنے کے لیے اگرچہ کچھ عجیب اور غیر معمولی آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, اور وہ کہتا ہے جب آپ کی زندگی میں پریشانی ہو تو حیران مت ہو. یہ مت سوچے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے. یہ یسوع کے ساتھ بھی ہوا, اور نوکر کبھی مالک سے اوپر نہیں ہوتا, بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں جوں شریک ہو خوشی کرو. اب بہت سے ایسے دکھ ہیں جو اس نے ہماری خاطر اٹھائے جو ہمیں کبھی نہیں اٹھانے ہوں گے. ہمیں گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے دیا ہے.
اس نے ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے. اس نے ہمارے گناہوں کی سزا خود پر لے لی. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں کبھی نہیں گزرنا ہوگا کیونکہ وہ ہماری خاطر گزرا، لیکن اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا سامنا زندگی میں ہمیں کرنا ہوگا کیونکہ اگر آپ اس دنیا میں ہیں تو چیزیں ہوتی رہیں گی. میرا مطلب ہر وقت ہی، اور شاید سبھی اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم جتنی دیر دنیا میں رہیں گے، میرا مطلب میری زندگی میں یقین نہیں کر سکتی کہ چیزیں کس قدر تبدیل ہو گئیں. جانتے ہیں جب میں نوجوان لڑکی تھی یہ دنیا ایک بہت اچھی جگہ تھی، اور آج دنیا میں چیزیں بہت مشکل ہوتی جا رہی ہیں. جی، خدا کے کلام کو بہت زیادہ مضبوطی سے پکڑنا ہے، پہلے سے کہیں زیادہ مضبوطی سے، اور مسیح میں اپنی پہچان جاننی ہے، اس میں مستحکم رہنا ہے. جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے یہ سمجھ کر اس سے تعجب نہ کرو، اپنی آزمائش سے گزرو، خدا میں مضبوط رہو، پرسکون رہو اور خوشی مناؤ. کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ یہ بات ابلیس کو پاگل کر دیتی ہے اگر وہ آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ آپ خوش رہیں؟ عبرانیوں 12:2 میں لکھا ہے یسوع کو تکتے رہیں. ہماری ایک پریشانی یہ ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو ہم اپنی پریشانی کو بہت زیادہ تکتے ہیں. آپ جانتے ہیں جب پریشانی آتی ہے تو آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور جتنا ہم ایسا کرتے ہیں اتنا ہی پریشان ہوتے ہیں اور ہماری خوشی جاتی رہتی ہے. ہم وقتی طور پر غمگین ہو جاتے ہیں لیکن ہم دائمی خوشی حاصل کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کبھی بھی کسی بھی چیز کے لیے پریشان نہیں ہوں گے یا کبھی کوئی مشکل دن نہیں آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہر وقت مزاحیہ طور پر ہنستے رہیں گے، لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ جب تک آپ مسیح میں امید پاتے ہیں آپ اپنی زندگی میں خوشی حاصل کر سکتے ہیں. ہاں، آج دنیا میں بہت سی غضبناک چیزیں ہو رہی ہیں اور میں نہیں جانتی کہ ان کا نتیجہ کیا ہوگا، لیکن میں اس کو جانتی ہوں جو سب جانتا ہے، اور میں جانتی ہوں کہ ہم اس میں ایماندار ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں محفوظ و محکوم ہیں. خدا آپ کی دیکھ بھال کرے گا. آج کسی کو یہ سننے کی ضرورت ہے کہ خدا آپ کی دیکھ بھال کرے گا. اس کا وعدہ ہے کہ وہ کبھی آپ سے دستبردار نہیں ہوگا اور آپ کو نہیں چھوڑے گا. بائبل ہمیں بہت سی چیزوں پر خوشی منانا سکھاتی ہے. کچھ باتوں کا میں ذکر کرتی ہوں. یہ کیسا ہے کہ میں ان سب باتوں کے لیے شکر گزار ہوں جو کہ میں جانتی ہوں. ان سب سالوں کے لیے جب میں نے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور جو میں جانتی ہوں، اور میرے پاس سیکھنے کو بہت کچھ ہے، لیکن جو میں خدا اور اس کی شخصیت کے بارے میں جانتی ہوں، اور یہ مجھے یہ جاننے کے قابل بناتا ہے یہ خدا نہیں ہے کیونکہ خدا اس انداز میں کام نہیں کرتا، یا پھر ہاں یہ خدا ہے، یہ اس کی شخصیت ہے. میں اپنی نجات پر خوشی مناتی ہوں. میں بہت شادمان ہوں کہ میری نئی پیدائش ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب اس دنیا میں میری زندگی ختم ہو جائے گی تو میں خدا کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی ایک ایسی جگہ پر گزاروں گی جہاں آنسو، رونا، اداسی، دکھ نہیں ہوں گے، اور کوئی کسی سے نفرت نہیں کرے گا. ہر کوئی خوش ہوگا اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے چلے گا. میں اسے دیکھنے کی منتظر ہوں، لیکن ہمیں ان چیزوں میں خوشی منانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پریشانیوں سے زیادہ ان چیزوں کے بارے میں اچھی طرح سوچنا چاہیے. لوکا 10:20 آیت. یسوع نے شاگردوں سے کہا اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. خدا کی آپ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی محبت میں خوشی منائیں. خوشی منائیں کہ خدا کی رحمت ہر دن نہیں ہے. کیا یہ زبردست بات نہیں ہے؟ ہر دن خدا آپ کو کل کی خطاؤں کے لیے رحم دے گا. خوشی منائیں کہ آپ کے گناہ ہر روز مسلسل یسوع کے خون سے دھلتے چلے جاتے ہیں، کہ مسیح میں آپ ایک نئی مخلوق ہیں، کہ آپ خدا کی راست بازی ٹھہرائے گئے ہیں. خوشی منانے کے لیے بہت سی اچھی باتیں ہیں اور ہمیں ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے. آسمان پر کوئی بھی غم نہیں ہوگا. مکاشفہ 21:4. اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آہو نالا، نہ درد. اور آگے لکھا ہے کہ پہلی چیزیں جاتی رہیں. سوچنا چاہیے. اب ہم خوش ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ مستقبل کیا ہے. ہم نے کتاب کا آخری صفحہ پڑھ لیا.